رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے، یعنی وہ فرشتے سرکار کو بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے خون کے دریا میں دیکھا وہ سود کھانے والے تھے۔ تو خون کے دریا میں کچھ لوگ تھے اور جب وہ قریب آتے تھے ان کے منہ میں ایک کھڑا ہوا شخص پتھر ٹھونستا تھا، تو یہ سود کھانے والے تھے۔ تو جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، بینک سے بلا ضرورت لون لیتے ہیں، پھر اس سے اپنے کاروبار بناتے ہیں، پہلے ہی بہت کچھ موجود ہے لیکن لالچ انسان کو، اور دیگر مطلب کچھ ٹیکس چوری وغیرہ کے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں جن کو مینج کرنے کے لیے اس طرح کی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں، اور اس میں پھر یہ سودی معاملہ خاص طور پر کیا جاتا ہے، وعدہ سود پر لیا جاتا ہے پیسہ، پھر اس پہ سود دیا جاتا ہے، اور انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ تھوڑے سے فائدوں کے لیے حاصل کردہ پیسہ اس کے لیے آخرت کا کتنا بڑا وبال بن سکتا ہے۔ اس لیے اس حدیث پر توجہ کرنی چاہیے، بلا ضرورت سود میں انوالومنٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ضرورت بھی وہ نہیں کہ جس کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں جید صحیح مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، وہ بتائیں گے کہ یہاں پر آپ کے لیے سود کے جواز کی کوئی صورت بنتی ہے یا نہیں بنتی، کیونکہ بسا اوقات ایسی حاجات ہو جاتی ہیں، ایسی ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ خود ہماری شریعت وقتی طور پر اور بقدر ضرورت اس کی اجازت دے دیتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اس کا اصول اس انداز سے بیان ہوا کہ جو حالت اضطرار میں ہو، اگر وہ مردار کھائے اور اس کا ارادہ مطلب حد سے بڑھنے کا نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کا نہ ہو، تو وہ معاف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف رکھا ہے۔ تو اس سے ہی علماء نے نتیجہ اخذ کیا کہ اگر کوئی شخص بہت سخت مجبوری کی حالت میں ہو اور مطلب جان جانے کا اندیشہ ہے، زوال عزت کا صحیح خوف پیدا ہو جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نظر نہ آئے، تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے یا اتنا پیسہ کہ جس سے زوال عزت سے انسان محفوظ رہے، وہ وعدہ سود پہ لی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی اگر زیادہ لینے کی کوشش کی تو گناہگار ہوں گے۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر سود حاصل کرنے کے لیے تیار اور مستعد نہیں رہنا چاہیے۔ باہر کے لوگ مارگیج کے بارے میں کویسچن کرتے ہیں، میں نے اس پہ پہلے بھی کلام کیا تھا کہ ہم تو اس کو منع ہی کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی اچھے علماء کرام، مستند علماء کرام، مفتیان کرام اس کی اجازت مرحمت فرمائیں تو عوام کے لیے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ ان کے فتوے پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے مکانات وغیرہ یا وہاں اور چیزیں لے لیں، ہم منع کرتے ہیں۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا، اور جس بوڑھے شخص کو آپ نے درخت کی جڑ میں دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو بچے ان کے ارد گرد تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، یعنی چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں۔ اس پہ ہمارا کلام پہلے گزر چکا ہے۔ اور جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ مالک ہے، اور پہلا گھر جو آپ نے دیکھا جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور بہرحال وہ گھر تو وہ دوسرے ایک اور فرمایا کہ وہ شہداء کا گھر ہے، اور پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، آپ اپنا سر اٹھائیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کچھ تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، یعنی لگا تو بادل جیسا لیکن وہ کوئی محل تھا بہت بڑا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ ان دونوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے جس کو آپ نے ابھی مکمل نہیں کیا، پس اگر آپ نے اپنی عمر کی تکمیل کر لی تو آپ اپنے اس ٹھکانے میں آ جائیں گے۔ تو یہ آخری بس بات، اس پہ تھوڑا سا کلام ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی ابھی کچھ عمر باقی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی۔ تو یہ کوئی ایسی مخفی بات تو نہیں تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کسی چیز کا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ جانتے تھے کہ ابھی میرا پیغام مکمل نہیں ہوا، اور جب ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ جو منع کیا یہ اس لیے کہ گویا کہ یوں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ابھی تو آپ کی عمر مبارکہ باقی ہے اور پیغام الہی آپ نے پہنچانا ہے،
اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مرنے کے بعد انسان داخل ہوگا، لہٰذا آپ تشریف فی الحال نہ لے کر جائیں۔ تو اس میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کے لیے تنقیص کا پہلو نہیں ہے، اس کی صحیح تعویل یہی کرنی چاہیے۔